بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 111 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لڑنے کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ آ جائے تو پھر ڈٹ کر جنگ کرو اور صبر کرو۔ تو اس میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا حدیث ابو ہریرہ، حدیث عبداللہ بن ابی اوفا، اور پھر بنیادی طور پر جہاد کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، جہاد کی ضرورت اور ترغیب کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر یہ ذکر کیا تھا کہ دشمن سے ملاقات یعنی جھگڑے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر مقابلہ ہو تو مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ ٹکڑا بھی آیا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرب۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولة فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصبیان، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب قتل الصبیان فی الحرب۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو مارنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ یعنی غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جنگ میں عورتوں کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث بھی ہم ذکر کرتے ہیں جس سے بظاہر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں عورت کو بھی اور بچوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی دونوں حدیثوں میں تطبیق ذکر کرتے ہیں۔ باب جواز قتل النساء والصبیان فی البیات من غیر تعمد۔ حدیث صعب بن جسامة قال مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواء او بوادان وسئل عن اہل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وذراریهم قال هم منهم، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراری۔ رات کے حملے میں بغیر ارادے کے عورتوں اور بچوں کا قتل درست ہے۔ حضرت سعد بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقاب ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پر قتل ہو اس دوران بچے یا عورتیں مر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے وہ جو پہلی حدیث تھی جس میں عورت قتل ہوئی تھی تو اس کے تعین کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث نبوی میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ کس غزوے میں پیش آیا۔ یہ روایت کتب حدیث میں بہت سے مقامات پر ذکر کی گئی ہے لیکن عموماً غزوے کا تعین موجود نہیں۔ مسند احمد میں البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں فتح مکہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقتولہ عورت کے پاس سے گزرنے اور پھر عورتوں و بچوں کے قتل سے منع فرمانے کا ذکر ہے۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کی جواز کی روایت۔ زیر تبصرہ حدیث نبوی میں عورتوں اور بچوں کے قتل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندگی کا ذکر ہے۔
اور بہت سی روایات میں واضح طور پر ممانعت کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ ہم فتح مکہ کے متعلق مسند احمد کی ایک روایت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں عورتوں اور بچوں کے قتل کی جواز والی روایت بھی ملتی ہے، جیسے کہ حضرت سعد بن جسامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمراہ ابوا یا ودان سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دارالحرب کے مشرکین پر شبخون کے متعلق پوچھا گیا کہ جس میں ان کی عورتیں اور ان کے بچے قتل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ انہی میں سے ہیں۔ اکثر علماء نے دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ شبخون میں چونکہ عورتوں اور بچوں کا امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بعض حکمتوں کے تحت ان کا قتل ناگزیر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے شبخون کے دوران اگر عورتیں اور بچے قتل ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اس میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط مناسب ہے، لیکن دن کے وقت کی لڑائی میں جان بوجھ کر عورتوں اور بچوں کے قتل سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ شبخون میں عورتوں اور بچوں کے قتل کی اجازت ابتدا میں تھی، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ ایک سریے میں بچوں کا قتل اور تنبیہ۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق غزوہ حنین کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کے شرکاء مجاہد صحابہ کرام نے مشرکین سے قتال کیا اور دوران قتال ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مشرکوں کی اولاد تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے بڑے بھی مشرکوں کی اولاد ہی نہ تھے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر روح اپنی فطرت پر پیدا ہوتی ہے جہاں تک کہ اس کی زبان واضح ہو جاتی ہے، دوسری روایت میں قدر اضافہ ہے کہ یہاں تک کہ اس کی زبان واضح ہو جاتی ہے تو اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید۔ حضرت بریدہ بن حسیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نصیحت ذکر کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے وقت اسے کیا کرتے تھے۔ اس وصیت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ الفاظ ہے، جہاد کرو لیکن مال غنیمت میں خیانت نہ کرو اور بدعہدی نہ کرو اور مسلح نہ بناؤ۔ مسلح بنانے سے مراد ناک، کان وغیرہ کاٹنا ہے، اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہادی مہم کے شرکاء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت میں آپ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اور کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہ کرو، اور نہ کسی بچے کو، اور نہ کسی چھوٹی عمر والے کو، اور نہ کسی عورت کو۔ حاصل بحث، شریعت اسلامیہ میں دوران جنگ عام حالات میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تنبیہات بھی موجود ہیں۔ البتہ اگر شبخون ضروری ہو جائے اور شبخون کے دوران عورتوں اور بچوں کا امتیاز مشکل ہو جائے اور امتیاز کرنے کی کوشش میں خود اپنا نقصان ہونے کا امکان ہو یا کسی حکمت کی بنا پر ان کا قتل ناگزیر ہو جائے تو ان کے قتل کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اگر دشمن عورتوں اور بچوں کو ڈال کے طور پر استعمال کرے اور ان کے قتل سے اجتناب کرنے میں خود کفار کے غالب آنے اور اسلام کے قتل ہونے کی توقع ہو تو بھی بچوں اور عورتوں کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دشمن قلعہ بند ہو جائے یا کسی جہاز وغیرہ میں ہو اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں اور بچے بھی ہو اور عورتوں اور بچوں کے قتل کے بغیر چارہ نہ ہو تو بھی قتل کی اجازت ہو جائے گی۔ بعض اوقات اگر کفار کی عورتوں اور بچوں میں سے کوئی کسی مسلمان کے قتل کے درپے ہو جائے اور یہ خدشہ موجود ہو کہ اگر اسے قتل نہ کیا گیا تو یہ قتل کر دے گا، یا کوئی عورت یا بچہ مسلمان کے خلاف لڑائی میں باقاعدہ حصہ لے رہا ہو تو بھی انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ غزوہ طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول عورت کو دیکھ کر سوال کیا کہ میں نے عورت اور بچوں کے قتل سے منع کیا ہوا ہے،
تو پھر اسے کس نے قتل کر دیا؟ ایک صحابی نے بتلایا کہ یہ مجھے قتل کرنے لگی تھی تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ مختصر یہ کہ اس حوالے سے جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط کی جانی چاہیے، لیکن اگر ناگزیر ہو جائے اور خود اہل ایمان کو خدشہ ہو تو کفار کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل آ گئی ہے۔ باقی یہ جو روایت ہے اس سے متعلق یہ ذکر کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں زیر نظر حدیث کے راوی حضرت سعد بن جسامہ کے الفاظ یوں ملتے ہیں: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین انقتلهم معهم قال نعم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے متعلق پوچھا کہ کیا ہم انہیں بھی ان کے ساتھ قتل کر دیں؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائل خود حضرت صعب ہی تھے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آج کے سبق میں ہم نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے متعلق اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، سعد بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور پھر ذکر کیا کہ کیا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا جواز بھی ہے کہ نہیں، تو جواز کے بارے میں بھی ذکر کیا، اور پھر جو عدم جواز کے بارے میں ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور ان دونوں کا حاصل بھی ذکر کیا۔ حاصل یہ ہے کہ اصولی طور پر تو بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قتل ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو آپ کے خلاف لڑ رہا ہو اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ بچے عموماً ان سے کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچتا، اس طرح عورتوں سے بھی وہ لڑائی میں حصہ جب نہیں لے رہے ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض حدیث میں اور لوگوں کو بھی، مثلا وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں مصروف ہو یا بوڑھے ہو بہت زیادہ، تو ان کو جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہو تو ان کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح جو بیمار ہو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے سبق میں ہم جہاد میں درخت کاٹنے اور جلانے کے بارے میں جو حدیث ہے اس کی تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔